السلام علیکم، میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے، پھر فیملی آ جاتی ہے ساری، تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کوشچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری، ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں، ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتہ داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے، لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں، جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا، سوچنا، اٹھنا بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا، آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ، کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی، سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں، کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از a strong equipment of the شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں، میں بعد میں کروں گی، نیکسٹ ایئر سے کروں گی، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں، خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں، جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں، تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں، میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا، فرینڈ سرکل، انرولمنٹ ان بیسٹ آف دا قرآن اسٹڈی پروگرامز، اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو، سکلز کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. سٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس. جی، مزمل بٹ میرا نام ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ آج جو کہ فتنوں کا دور ہے، اس میں جو بچے اب تو بڑے ہو چکے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے ایک ماں اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ. ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے. یہ ہماری جاگیر ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے، اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں. پہلے دیکھیے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت
तीखे अंदाज में उनसे बात करते हैं. अगर हमने ऐसा किया तो इसका नतीजा क्या होगा कि उनको बाहर के दोस्त और बाहर की दुनिया की नाजायज मोहब्बतों में वो फंस जाएंगे और औज़ु बिल्लाह और भी ज्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ वो जाएंगे. तो सबसे पहले तो मां अपने बच्चों को गले से लगाए, उसको अपनाए जैसा भी है. आई लव यू, वट एवर यू आर टूडे, बट आई लव यू. तो पहले वो कॉन्फिडेंस पैदा हो कि मेरी मां और मेरा बाप जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन पनाहगाह है, बेहतरीन सिक्योरिटी का एक एनवायरनमेंट हो. बच्चा इवन 19-20 साल लड़का जो है वो ये सोचे कि घर में मैं जब जा रहा हूं, ये नहीं हो कि एक सवाल जवाब की नशिस्त खड़ी हो जाएगी और मेरे सामने इतने सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, बल्कि हो तो ये कि उनको कॉन्फिडेंस में लें, प्यार और मोहब्बत से. फिर जब वो हमको अपना एतमाद और अपना भरोसा दे चुकते हैं, उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी इस्लाह करें. इवन बड़ों के साथ भी बेहतरीन तरीका यही है कि कुरान को समझे समझाएं. एक नशिस्त हो घर में आधे घंटे की, जब वो बेटा या बेटी जब समझने लगेंगे ना, तो उनको ही कहिए आप कि आप 10 आयतों का ट्रांसलेशन तफसीर पढ़ें और घर वालों को सबको समझाएं. तो आप उनको जो है लीडरशिप रोल भी दे रही हैं, उनको खुद को सारे सिबलिंग्स को समझाएं, घर में जितने भी लोग हैं, और घर में जो सबसे ज्यादा जिसके पास इल्म है उनकी जो है मौजूदगी में और उनके गाइडेंस के तहत जो है ये काम हो. अगर ये बहुत डिफिकल्ट है तो फिर एटलीस्ट आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे वीडियो क्लिप्स हैं, एक दस्तूर बनाया जाए घर में कि हर रोज इशा के बाद या फजर के बाद या जो भी एक कानून हो कि एवरी डे ये इतने 15 मिनट का एक वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें तस्किरा और अल्लाह ताला का जिक्र और अच्छी बातें जो है वो बताई जा रही हूं. तो और अच्छा तर्ज अमल उनके साथ हो, उनको बार बार टोका नहीं जाए, क्रिटिसाइज नहीं किया जाए. इस तरह से अगर किया जाए तो इंशाल्लाह ये तवक्को है कि अल्लाह ताला हमारे उन स्टेप्स में बरकत देगा और आसानी करेगा इंशाल्लाह. सो होप दैट हेल्प सिस्टर. जज़ाक. उनका सवाल ये है कि अगर हम घर में अपने बड़ों को दीन की तालीम की तरफ लेके आना चाहें और वो ये कहें कि आप हमें ना समझाएं, तो क्या हमें कहते रहना चाहिए या रुक जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है सिस्टर आपका. देखिए, बड़ों के साथ जिस तरह से इस्लाह होनी चाहिए, इसका तर्ज अमल बहुत हिकमत के साथ होना चाहिए. ये नहीं कि आप जिस तरह से टीनेजर्स को बता रही हैं, दूसरों को बता रही हैं, आप इसी तरह से उनको नहीं बता सकती. जाहिर है वो तो बड़े हैं, वो तो कहेंगे कि चुप हो जाओ तुम, अब 2 दिन की मुझे आके 2 हदीस सुनकर आई और मुझे सिखा रही हो. तो उनके साथ जो है बहुत हिकमत से, बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि उनके हाथ में हम अल्लाह की किताब थमा दें, अल्लाह का कलाम थमा दें और उनसे कहें कि अब बोलें. क्वेश्चन के अंदाज में भी किया जा सकता है और अच्छे अंदाज में, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है कि आजकल बच्चियां जो है वो तालीमी इदारों में जा रही हैं, वो सीख रही हैं, लेकिन आपने थोड़ी हिकमत और दुआ से अगर काम ली तो इंशाअल्लाह आपकी दादी नानी वो भी इदारे में आ जाएंगी फिर पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ये समझ जाएंगी कि आपके पास रोशन चिराग है और आपके अंदर अखलाक में इतनी तब्दीली आई है, आप खुद इतने चेंज हुए हैं. तो क्या चीज है जो इतनी चेंजेस ला रही है? आपने ये अल नूर एकेडमी ज्वाइन की है, ओके, सो इवन आई वांट टू गो देयर. सो आपके अपने तर्ज अमल से आप उनको सिखाएं, ना कि बिल्कुल आप अपना प्रूफ और दलील उनके सामने पेश कर रही हैं, तो जाहिर है कि किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी. So hope that helps. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम हाइका है, मैं न्यू मुस्लिम हूँ माशाल्लाह. और मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग ये है कि हम इस्लामी कल्चर को पढ़ते हैं कुरान हदीस में, लेकिन इसके अमली नताइज नजर नहीं आते. औरतों को अल्लाह ने हुक्म दिया है घरों में ठहरी रहो, लेकिन वालिदैन 3 साल से 23 साल तक
جو تعلیم کے نام پر بچیوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. ویلکم ٹو اسلام اینڈ ویلکم ٹو دا سسٹرہڈ ان اسلام. پیاری بہن جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے، ریورٹ سسٹر ہیں یہ، تو میں آپ کو مبارکبادی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ نے اپنے ہوش و حواس میں اور سوچ سمجھ کر دین کو قبول کیا ہے. اور ان کی یہ شکایت ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے فروٹس جو ہیں، اسلام کی روشنی ہم دیکھ نہیں رہے ہیں آج. یہ تو نظریہ اور نظریے کا فرق ہے پیاری بہن. آج اگر ہم دیکھیں ایک جب ہم تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کریٹیکل پوائنٹس لیتے ہیں. لیکن آپ مجھے سیال کوٹ کے بارے میں اگر پوچھیں اچھی باتیں جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے سنا ہے، میں اس کی گنتی تو نہیں لینے بیٹھ جاؤں گی. اب بہت ساری ایسی اچھی باتیں میں نے یہاں کے بارے میں سنا ہے، عقیدے کے بارے میں، مال و دولت جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں کے لوگ، بہت ساری تعریفیں سنی ہیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اور امپروو ہوں، رائٹ؟ تو اسی طرح سے امت مسلمہ کے بارے میں اگر آپ سوچیں، سب سے زیادہ جو ہے بہترین قوم جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج الحمدللہ. ویسٹ میں یا ایسٹ میں آپ لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ خواتین جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے کہ ایوری تھرڈ پرسن، اگر آپ کنٹینیوسلی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اگر 3 لوگوں کو ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو 50 سال کے اندر اسلام جو ہے غالب آ جائے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم کریٹیکل انداز میں جب بات کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو تمام کمیونٹیز میں سب سے زیادہ چیریٹیبل کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں، مدرسوں میں اور جو ہے تمام جو ہے پروجیکٹس میں خرچ کرنے والی کمیونٹی کون سی ہے؟ مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، کیونکہ اسلام یہ سکھاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری فطرت میں ہے پیاری بہن. لیکن جب ہم کریٹیکلی سوچتے ہیں تو ہم اس وقت اپنی اصلاح کے لیے یہ کہتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے، بے شک گھروں میں رہنا چاہیے، لیکن گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہانت پر پردہ ڈال دیں. گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. کریکٹ اور اوتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. جزاک اللہ خیر. ہمیں پیچھے سے سگنلز آ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کی طرف جانا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. آئی ایم سو گریٹفل. بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اس ادارے کی اور آپ سب بہنوں کی. اینڈ آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اصل میں تو شکر گزار ہم ہیں اپنے رب کے، اور پھر الحمدللہ آپ کے کہ اس طرح سے آپ وقت دے رہی ہیں اور جگہ جگہ پہنچ رہی ہیں اور اپنی بہنوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا کرے.